بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں ہمارے پاس جو موضوع گفتگو چل رہا تھا وہ موضوع تھا وراثت کی تقسیم اور ہماری کوتاہیاں. اس جمعہ میں بات مکمل نہیں ہو پائی تھی اور یہ ارادہ کیا گیا تھا اور اس ارادے کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی. لیکن پھر درمیان میں کچھ ایسے حالات آ گئے کہ ان حالات کے تناظر میں مجھے محسوس ہوا کہ بات حالات کے مطابق کرنا ضروری ہے اور امت مسلمہ کو بر وقت کوئی حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. چنانچہ گزشتہ جمعہ تسلسل سے چلے آ رہے موضوع سے ہٹ کر بات ہو گئی اور پھر اب جو یہ جمعہ ہے اور اس میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ میری دلی خواہش یہ تھی کہ اس جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی تعلیمات سے متعلق امت مسلمہ کی غفلت اور ہمارے آپ سے تعلق کی تجدید کے حوالے سے کچھ بات کرتا. لیکن چونکہ ایک تو وعدہ بھی کیا گیا تھا، اس وعدے کا پاس بھی رکھنا تھا، اور پھر کچھ احباب کا اصرار بھی تھا، کچھ لوگوں کے فون بھی آئے کہ اسی موضوع پر بات کی جائے. چنانچہ وراثت کے موضوع پہ کچھ گفتگو ہم لوگ کر لیتے ہیں. رہی بات سیرت النبی کی، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کسی موسم کا پابند نہیں ہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگر اللہ نے زندگی دی تو اس موضوع پر بھی گفتگو ہوگی. بہرحال تقسیم وراثت اور ہماری کوتاہیاں، اس عنوان سے جو کچھ اس سے پہلے کہا گیا تھا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا. مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ تقسیم وراثت کے حوالے سے جو ہماری گفتگو کا مرکزی محور رہا تھا وہ یہ تھا کہ آدمی کے انتقال کے بعد سب سے بنیادی کام وراثت کی تقسیم کا ہوتا ہے. لیکن وراثت کی تقسیم سے پہلے 3 بنیادی کام کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر وراثت کی تقسیم کا نمبر آتا ہے. اور وہ 3 بنیادی کام کون سے تھے جن کو ذکر کیا گیا تھا؟ نمبر 1 پر میت کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ، کہ آدمی کا انتقال ہو گیا تو اسی کی دولت میں سے، اسی کے اثاثے میں سے، اسی کے پیسے میں سے آدمی کے سارے تجہیز و تکفین کے اخراجات کو اٹھایا جائے. نمبر 2 قرض کی ادائیگی. اگر بندے کے اوپر کسی کا قرض ہے تو اس کے مال کی تقسیم سے پہلے اس قرض کی ادائیگی ضروری ہے. اور نمبر 3 پر بتلایا گیا تھا کہ تقسیم سے پہلے اگر میت نے کسی کے لیے
کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وصیت کا پورا کرنا یہ زیادہ اہم ہے۔ اور میت وصیت کتنی کر سکتا ہے یہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ اپنے پورے اثاثے میں سے اور اپنے پورے اسٹ اور سرمایے میں سے آدمی وصیت صرف 1/3 کی کر سکتا ہے۔ کتنے کی کر سکتا ہے؟ صرف 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ آدمی اگر مان لیجئے کہ اس کا اثاثہ ٹوٹل 1,00,000 روپیہ ہے اور وہ 50,000 روپے کی وصیت کر کے جائے گا تو اس 50,000 کی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے مال کے 1,00,000 کا 1/3 کتنا ہوتا ہے وہ کیلکولیٹ کیا جائے گا اور وہ 1/3 کے اندر ہی اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ یہ یہاں تک بتا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سارے امور جب مکمل ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد میت کے انتقال کے بعد سب سے بنیادی چیز، سب سے ضروری چیز اور سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم کا عمل۔ اور سب سے زیادہ غفلت، سب سے زیادہ کوتاہی اور سب سے زیادہ لاپرواہی ہمارے معاشرے میں کسی چیز میں اگر کی جاتی ہے تو میں یہ بات بغیر مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ وراثت کی تقسیم کے معاملے میں بسا اوقات تو 20 اور 50 سال لگ جاتے ہیں میت کے ترکے کو، اس کے اثاثے کو، اس کی پراپرٹی کو، اس کی جائیداد کو، اس کے زیورات کو، کسی چیز کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ باہر گھر کے کچھ افراد چلے جاتے ہیں، کچھ افراد اسی گھر میں رہتے ہیں اور 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد تقسیم ہوتی ہیں اور تو اس میں بہت ساری جو ہے شریعت کے خلاف باتیں سامنے آ جاتی ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ میں آپ کو کچھ اس کے حوالے سے بتا بھی دوں۔ اتنا زیادہ اہم ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ مرتبہ جب وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بات ہوئی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک عمل آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ آپ کسی کے پاس عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ بیمار تھا اور نزع کی کیفیت میں تھا، رات کے وقت آپ عیادت کے لیے گئے، اسی عیادت کے دوران اس شخص کا انتقال ہو گیا، امام اعظم نے فوراً چراغ کو گل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اس کا انتقال ہو گیا، رات ہے، چراغ جلا ہوا ہے، اب لوگ آئیں گے، روشنی کی ضرورت ہے اور آپ نے چراغ گل کر دیا۔ کہا کہ ہاں، جب تک یہ زندہ تھا اس چراغ اور اس چراغ کی قیمت یا اس چراغ کے اندر کا تیل یہ ساری ملکیت اس شخص کی تھی، اب یہ انتقال کر چکا ہے، یہ ملکیت اب ہو گئی اس کے وارثوں کی، اور اس کے وارثوں میں کوئی ایک شخص نہیں ہے، متعدد لوگ ہیں۔ جب تک ان سب کی اجازت نہ ہو تب تک اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد اس کے جیب سے ایک الائچی نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ ایک الائچی نکلتی ہے، تو اس ایک الائچی کو بھی کوئی ایک شخص نکال کر نہ استعمال کر سکتا ہے نہ پھینک سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس الائچی کو میت کے ساتھ اس کی قبر میں اس کے کفن کے ساتھ ڈال کر نہیں ڈالنا ہے، نکالنا ہی ہے۔ لیکن علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر میت کی جیب میں ایک الائچی بھی نکلتی ہیں تو ورثاء میں سے کوئی ایک اختیار نہیں رکھتا ہے کہ اس کو بغیر تمام ورثاء کی اجازت کے نکال کے پھینک دے یا استعمال کرے۔ لیکن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور جتنا وقت جو ہے ایسی حالت میں گزرتا ہے اور اس کے بعد صرف تقسیم کر دیتے اور جتنوں نے فائدہ اٹھایا وہ لوگ یہ سمجھتے کہ والد صاحب کا اثاثہ تھا۔ ایسا ہوتا ہے اکثر۔ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر بڑے میاں کا انتقال ہوا، بڑے میاں کے کاروبار میں بڑا بیٹا ساتھ میں تھا یا چھوٹا بیٹا ساتھ میں تھا۔ بیٹا ساتھ میں اگر ہے اور باپ شروع سے کام کرتا آ رہا تھا تو بیٹے کی درمیان میں کتنی بھی محنت رہی ہو اثاثہ باپ کا مانا جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل معاشرے میں ہے۔ بیٹا اگر کوئی باپ کے کاروبار میں جڑ جاتا ہے تو انہیں کیا سمجھتا ہے کہ میرا سرمایہ ہے، اس لیے کہ محنت میری تھی، پیسہ میرا تھا، کوشش میری تھی، وہ تو بابا چلا رہے تھے، باکڑا تھا، چھوٹی دکان تھی، میں نے پروان چڑھایا، میں نے کہاں سے کہاں پہنچایا، میں فلاں جگہ گیا، وہاں سے مال لایا، آرڈر لایا، ڈلیوری کی، سب کچھ میں نے کیا، میرا ہے نا۔ کاروبار باپ نے شروع کیا تھا
بیٹا ساتھ میں لگا، محنت کتنی بھی ہو، جب تک اس بات کی وضاحت زندگی میں نہ ہو گئی ہو کہ یہ کاروبار اس کا مستقل ہے، مانا جائے گا کہ باپ ہی کا ترک ہے۔ اور ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی، مکان تقسیم نہیں ہوتا ہے، اور فیملی بڑی ہے، مکان چھوٹا ہے، قیمت بہت زیادہ ہے کیونکہ پرائم لوکیشن کے اندر ہے، مان لیجئے، اور ریٹ بہت ہے، مارکیٹ ویلیو بہت ہے، جگہ چھوٹی ہیں، کاروبار میں بیٹا ساتھ میں تھا، دوسرے بھائی باہر چلے گئے اور وراثت کی تقسیم کا عمل ہو رہا ہے 10 سال کے بعد۔ تو 10 سال کے بعد اگر پوری ایمانداری سے وراثت کی تقسیم بھی کرے تو کیا کریں گے؟ پوری ایمانداری کے ساتھ کہ بھئی ابھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ ریٹ سے بیچو اور سب کو برابر حصے دے دو، یہی کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ 10 سال تک یہ بھائی جو اس گھر میں رہا ہے، اس گھر میں رہنے کا اس کو حق نہیں تھا۔ اس 10 سالوں کا بھاڑا جو کرنٹ چل رہا ہوگا ریٹ، وہ ریٹ پکڑا جائے گا۔ اگر وارث یہ مطالبہ کرے دوسرے بھائی کہ 10 سال سے تو اس گھر میں تھا، اس گھر کا کرایہ بھی لگاؤ، تو اس گھر کا کرایہ لگانا پڑے گا، اس کو کرایہ دینا پڑے گا۔ اگر وہ دینے کے لیے قابل نہیں ہے تو اس کا جتنا حصہ بن رہا ہے اس حصے میں سے اس کو ڈیڈکٹ کر کے اس کو دیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بہت ایمانداری سے وراثت تقسیم کی ہے، سب کو ایکول دیا ہے، سب کو برابر حصہ دیا ہے، لیکن دیتے وقت کیا ہوتا ہے؟ چلو بھئی ابا جان کی یہ پراپرٹی تھی، ہم نے اس کو برابر ہمارے 4 بھائی ہیں، چاروں کے حساب سے دے دی، لیکن 10 سال تک، 15 سال تک آپ جو گھر میں رہے، وہ گھر کا بھاڑا طے کر کے، جو کرنٹ ویلیو ہے اس کا، جو بھی رینٹ چل رہا ہے کرنٹ رینٹ، اس کو طے کیا جائے گا، اور طے کر کے وہ بھاڑا پھر سب میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی کہ سب کو دینا پڑے گا، اس کو سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ سب بھائی ملا کے تھوڑا تھوڑا، یہ نہیں، بھاڑا وہ دے گا سب کو، یہاں تک علماء نے لکھا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کیا ہمارے معاشرے میں اس کا خیال کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے ساری تعلیمات، میں تو عقل حیران رہ جاتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ایسی ایسی تعلیمات اسلام نے دی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جس دور میں یہ وراثت کے احکام دیے گئے، آپ کو معلوم ہے وہ دور کیسا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں وراثت کا سسٹم کیا تھا؟ اس وقت کیا جو ہے تو رواج چلا آ رہا تھا؟ اس دور میں وراثت کے یہ احکامات دیے گئے ہیں جب جو ہے بہت سارے طبقے، صرف وراثت کس کو ملتی تھی؟ عربوں کے اندر، اور صرف عربوں میں نہیں، وہ جو ایرا تھا، وہ جو دور تھا، اس دور میں تقریباً انسانوں کے اندر یہ حال تھا کہ جو مرد حضرات جنگ کرنے کے قابل ہوتے بس اسی کو وراثت کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ اگر دوسرے بیٹے بھی ہیں، دوسرے بھائی بھی ہیں، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں، میدان میں جنگ میں جا نہیں سکتے، تلوار بازی کر نہیں سکتے، تو ان کے ذہن میں نہیں بلکہ ان کا اصول یہ تھا کہ یہ وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ مرد بھی ہو تو اگر، تو مرد ہی کو جب وہ محروم کرتے تھے تو آپ تصور کیجئے عورتوں اور یتیموں اور بچوں کا کیا ہوتا، نہیں دیتے تھے۔ وراثت میں حصہ ہی نہیں تھا عورتوں کا اور بچوں کا۔ عورتوں کو حصہ کیا دیں گے؟ عورت ہی خود ہی وراثت میں تقسیم ہوتی۔ کیسے تقسیم ہوتی؟ مان لیجئے کہ اگر کسی شخص کی 2 سے 3 4 بیویاں تو اس وقت ہوتی ہی تھی، اور زمانے جاہلیت میں 4 نہیں 40 بھی ہو جاتی۔ 4 کی تخصیص تو اسلام نے کی ہے نا، اور اسلام سے پہلے ان گنت بیویوں کی تعداد، کوئی تخصیص نہیں تھی، کوئی تحدید نہیں تھی۔ آج بھی ہمارے پاس یہ لوگ نعرہ اٹھاتے ہیں کہ تعدد ازدواج کا اور 1 سے 2 زیادہ کرنا یہ ہے، خود ان کے معبودان باطل کو آپ دیکھ لیجئے کن کے کتنے۔ بہرحال الگ موضوع ہے۔ تو عورتیں تقسیم ہوتی، ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں، 5 بیویاں ہیں، انتقال ہو گیا تو بچے کیا کرتے تھے؟ حقیقی والدہ کو چھوڑ کر جو اسٹیپ مدر ہوتی تھی، سوتیلی مائیں ہوتی تھی، ان کو بھی آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ یہ زمانہ تھا، یہ دور بالکلیہ نظر انداز کر دیا گیا۔ سب سے پہلے وراثت کے جو احکام شریعت نے دیے ہیں تو سب سے پہلا حکم وراثت کا کہاں سے شروع ہے؟
میں آپ کو بتاؤں، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ ان کی اہلیہ تھی ام کجہ، ان کا نام تھا ام کجہ، اور حضرت اوس بن ثابت کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیوہ اور 2 بیٹیاں۔ انتقال ہو گیا، اب بیٹا کوئی نہیں، اور بیٹیوں کو، عورتوں کو یہ لوگ وراثت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، تو ان کے بھائی لوگ آ گئے، سب 2 بھائی تھے، سوید اور عرفجہ نام، وہ دونوں بھائی آئے اور انہوں نے اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جتنی جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، املاک تھی، ان کے استعمال کی چیزیں تھیں، ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا وراثت کے نام پہ۔ اب یہ دونوں آئی، دونوں بچیاں بھی، اور ان کی والدہ حضرت اوس بن ثابت کی اہلیہ رضی اللہ عنہ، یہ سب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، ان کی بیوی نے کہا کہ اوس انتقال کر گئے اور ان کی جو کچھ جائیداد تھی ان کے بھائیوں نے آ کر لے کر چلے گئے، اب میرے بچیوں کے ساتھ کون بیاہ کرے گا؟ اس وقت تک کوئی شریعت نے، اللہ نے کوئی احکام وراثت کے نازل نہیں کیے تھے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل کہ آپ نے کیا فرمایا کہ اس سلسلے میں انتظار کرتا ہوں، ابھی میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں، چلے گی؟ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے۔ پہلی آیت جو وراثت کے سلسلے میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ وراثت میں جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طریقے سے وراثت میں عورتوں کا بھی حق ہے۔ پہلی آیت وراثت کے سلسلے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اس کے بعد فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جس طریقے سے مردوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کا حصہ ہے، اور آگے اور ایک جملہ فرمایا کہ مما قل منہ او کثر، جائیداد، پراپرٹی، بینک بیلنس جو کچھ بھی ہے وہ تھوڑا سا ہو یا بہت زیادہ، اس کی تخصیص نہیں ہے، جتنا بھی ہوگا جیسے مردوں کا حق ہے ویسے ہی عورتوں کا اور بچیوں کا بھی حق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن ثابت کے دونوں بھائیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جتنا تم نے سب لے کر گیا تھا وہ سب اپنی نگرانی میں رکھنا، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ ابھی صرف یہ کہا گیا کہ عورتوں کا بھی حق ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دونوں بھائیوں کو بلا کر کے دیکھو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کو اپنے پاس رکھنا، اپنی نگرانی میں رکھنا، حکم آئے گا۔ دیکھیں کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد میں حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور اتفاق سے ان کی بھی جو ہے 2 بیٹیاں تھیں اور بیوہ، ان کے بھی بھائیوں نے آ کر سارا ترکہ لے کر چلے گئے۔ اب یہ دونوں پھر آئیں، کون؟ حضرت سعد بن ربیع کی اہلیہ اور ان کی بچیاں اللہ کے رسول کے پاس، اور کہا کہ ان لوگوں نے ایسے لے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے اور اس میں پھر حصہ بتا دیا گیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ یوصیکم اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آیت کی شروعات کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ آدمی کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، اور حصے طے کر دیے گئے کہ جیسے 2 حصے لڑکیوں کے ہوتے ہیں اتنا ایک مرد کو ملے گا، اور والدہ کو جو ہے 6واں حصہ 8واں حصہ ملے گا، بیوی کو 6واں حصہ ملے گا۔ پوری تفصیل جو ہے قرآن نے اس آیت کے اندر دی۔ تو سب سے پہلا حکم شریعت نے وراثت کے سلسلے میں جس چیز کا دیا وہ تھا کہ مرد کو جتنا حصہ ملنا چاہیے عورت بھی وراثت کی حقدار ہوتی ہے۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد اسلام کی واضح اور قرآن کی واضح تعلیمات ہونے کے باوجود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزی کیا ہم اس چیز میں قرآن کی تعلیمات کی نہیں کرتے؟ بھائی قرآن نے تو بنی اسرائیل کی اور یہود کی یہ صفت بتائی تھی کہ جو احکامات ان کو دیے جاتے تھے وہ زبان سے تو کہتے تھے سمعنا، اور عمل سے کہتے تھے عصینا، کہ ہم نے سن لیا، اور عمل ایسا کرتے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہم نافرمانی کریں گے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ تو قرآن نے کر دیا، لیکن مجھے بتائیے آپ کہ کیا میرا، آپ کا، معاشرے کا، سماج کا، مسلم کمیونٹی کا طرز عمل اس انداز سے ذرہ برابر الگ ہے؟ سوچتے ہیں کیسے
کیسے بہانے، کیسے کیسے انداز اور کیسے کیسے ایکسکیوز ہم لوگوں نے بہنوں کو، بیٹیوں کو، حتیٰ کہ ماں کو، بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے بنا رکھے۔ عقل حیران ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، مشترک پوری جائیداد ہے، بھائی ایک الگ رہ گیا ہے، بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار بڑھ رہا ہے، حج پر حج ہو رہا ہے، عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں، عبادتوں پر عبادتیں ہو رہی ہیں، بسا اوقات ابا جان مرحوم کے نام پر مسجدیں بھی تعمیر ہو رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کا احساس نہیں ہے کہ ایک ایک لقمہ اگر میں حق مار کر رہا ہوں تو حرام کا جا رہا ہے، اور حرام کا ایک لقمہ بھی اگر جاتا ہے تو مستحبات اور نوافل تو درکنار، فرائض اور واجبات بھی قبول نہیں۔ احساسی معاشرے حال ایسا عجیب بنا دیا ہوا ہے، خاص طور پر بہنوں کے مسئلے۔ بہنوں کو تو وراثت سے محروم کرنے کا ایسا سمجھ لیا گیا کہ غالباً شریعت کا یہ قانونی ہے، اور انداز بھی ایسا ہوتا ہے، اچھا بھائی چاہیے کیا وراثت میں حصہ چاہیے؟ انداز کیسا رہتا؟ دھمکی کا۔ بھائی چاہیے، ابا کے گھر میں آنا جانا چاہیے یا وراثت چاہیے؟ ایک ہی فیصلہ کر دو، اگر تم نے وراثت مانگ لی وراثت دے دیتے ہم، لیکن اس کے بعد اس گھر سے تمہارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہے؟ باپ بھی یہ سمجھتا ہے بسا اوقات کہ بیٹی بوجھ ہے، پورا جہیز، پورا سامان، سب کچھ میں نے اس کو لگا دیا، اب کیا ہے، یہ میرے بچے مظلوم ہیں، ابھی پیروں پر کھڑے نہیں ہیں، سب کچھ تو میں نے جو کچھ سرمایہ تھا بیٹی پر لگا دیا، اب جو کچھ بھی ہے بچا کھچا سرمایہ یہ میرے ان نرینہ اولاد کو ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ اور شوہروں کا تو کہنا ہی کیا ہے، اتنے بے غیرت کہ مرتے وقت اپنا مہر تک معاف کرواتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، اس سے زیادہ بے غیرتی کی کوئی بات ہو سکتی ہے معاشرے میں؟ ایک تو مہر ہی ایسا باندھتے ہیں کہ جس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں 4000 اور 5000 کا کوئی ویلیو ہے؟ ارے 2 مندی کھانے کو جاؤ آپ تو 1000 روپے اور 1200 روپے یوں کھٹ بول کے نکل جاتے، اور 5000 روپے مہر بن رہے، 5000 روپے مہر، اور 5000 روپے مہر بھی بن کے جو ہے تو انہیں سکہ رائج الوقت معجل بولا تو ایسا سینہ تان کے بڑھ جاتا ہوں، نقد دیا میں نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ماحول بنا۔ مجھے بتائیے کہ جس معاشرے کے اندر باپ بیٹی کو بوجھ سمجھنے لگے، جس معاشرے کے اندر بھائی بہن کو یہ کہہ کر وراثت سے محروم کرے کہ جہیز میں، شادی بیاہ میں ابو نے اور ہم نے اپنی محنت کا سرمایہ لگا دیا ہے اس لیے اب وراثت میں حق نہیں ہے، اور جس معاشرے میں شوہر جو ہے تو بیوی سے مرتے وقت اپنا مہر تک معاف کروائے، مجھے بتائیے کیا اس معاشرے میں عورت دوسری کمیونٹیز کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھی؟ کیا وہ اسلامی خاندانی نظام سے بیزار نہیں ہوگی؟ کیا گھر کے اندر سکون کا ماحول نہیں ہوگا؟ کیا اس کو ہر وقت یہ ذہن کے اندر یہ کچوکے نہیں لگتے رہے ہوں گے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسی مردوں کی اجارہ داری ہے کہ باپ کی دولت برابر ہے، بھائی محروم کر رہا ہے، میں چاہوں تو گھر سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، شوہر مہر معاف کروا رہا ہے، باپ مجھے بوجھ سمجھ رہا ہے۔ اگر غیر اعتراض کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کیا غلط کر رہے ہیں، کون موقع دے رہے ہیں ان کو؟ یہ سارا نظام ہمارے گھروں کا ہے، محروم کر کے رکھ دیے بہنوں کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایک لقمہ، پوری زندگی اگر آپ حرم کعبہ کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتے رہیں گے اور یہ مشترک سرمایے کی دولت آپ کھاتے رہیں گے، میں اس منبر سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حرم کے اندر بیٹھی ہوئی کی ہوئی عبادتیں بھی قبول نہیں۔ عجیب ہمارے معاشرے میں حال بنا دیا، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بسا اوقات بیواؤں کو تک محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی بچی کی شادی ہو جائے اور نوجوان بچی ہے، شادی ہو گئی، 6-7 مہینے ہو گئے، معلوم ہوا کسی وجہ سے انفارچونیٹلی شوہر کا انتقال ہو گیا، بدقسمتی سے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو مجھے بتائیے کہ کیا سسرال والے اس کو شوہر کی وراثت میں سے حق حصہ دیتے ہیں؟ بہت ہو گیا، اگر بہت زیادہ فارورڈ رہا نا تو انہیں 1.5 آنا کیا بولتا، سسرا، بیٹے یہ دیور ہے تمہارا،
اس سے شادی کر لو، زندگی نبھ جائے گی۔ اور ذہن میں کیا خاکہ رہتا کہ یہاں کی وراثت، یہاں کی میراث، یہاں کی دولت کسی دوسرے خاندان میں نہیں جائے گی۔ لا حول ولا قوت، یہ ذہنوں میں دیور کے ساتھ اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، اس کی خواہش نہیں پوچھی جاتی، کر دے۔ اور ہو رہا ہے ایسا، میں کوئی ہواؤں میں بات نہیں اڑا رہا، جو معاشرے میں چل رہا ہے، جس کا اینالائز ہو سکتا ہے، جس کا تجزیہ ہو سکتا ہے، وہی بات کرتا ہوں۔ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، بہت زیادہ دینداری کا اگر جوش چڑھ بھی گیا تو کسی بیوہ کو جو جوان ہے دے بھی دیا، وراثت شوہر کی اس کے دے بھی دیے، تو بھی کیا کرتے، مان لیجئے کہ اگر شوہر کے انتقال کے وقت معلوم ہوا کہ وہ بچی حمل سے ہے، امید سے ہے، تو فقہاء نے شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ جتنے ورثاء ہوں گے ان ورثاء میں وہ حمل میں پڑ رہا بچہ بھی ہوگا اتنا ہی حقدار جتنے زندہ ہوتے ہیں۔ کبھی خیال جاتا ہے اس کا کہ جب بیٹا انتقال کر گیا تھا، کروڑوں روپے کی اس کی جائیداد تھی، بیوی کو تو دے دیتے، لیکن بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا، کیونکہ مستقبل میں اس کو تو باہر آنا ہے، اس کا حصہ دیا جاتا ہے؟ نہیں سوچا جاتا۔ یہ ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں جن کی طرف ہماری جو ہیں توجہ نہیں جاتی ہے۔ اور ایک چیز، مان لیجئے کسی کے شوہر کا انتقال ہو، نوجوان بچی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزار دی، اور عدت گزارنے کے بعد اگر اس نے کسی اور سے نکاح کر لی، شادی کر لی، تو ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ اب ہو گئی نا شادی اس کی، اب ادھر سے پتا کٹ، ادھر سے پتا نہیں ہوتا، پتا کٹ، جڑ باقی ہے، پتا کٹ نہیں ہوتا۔ اگر بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور عدت گزرنے کے بعد وہ بیوی یا وہ عورت یا وہ بچی کسی اور سے شادی کر بھی لے، تب بھی وہ اپنے مہر سے اور اپنے وراثت کے حق سے محروم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے معاشرے میں کیا ذہن بنایا ہو؟ سارا ظلم جو ہے ہم لوگوں نے پورے وائٹ کالر کے ہونے کے ساتھ ساتھ ساری ظلم کی ہماری کمان ٹوٹتی ہے تو عورتوں پر، ساری۔ باپ مر گیا، باپ کی کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، لیکن ماں زندہ ہے، آپس میں بچے تقسیم کر لیتے، ماں کا حصہ بھی بنتا ہے، لیکن ماں کا امی جان کو کیا کرنے کا؟ امی اپنے پاس رہیں گے نا، خدمت اپنے کچھ کرنا پڑتا، سب کچھ اپن کریں گے، دوائی دارو جو بھی ہے سب ہم کو کرنا ہے، تو امی کا حصہ الگ سے نکالنے کی کیا ضرورت؟ ذہنوں میں ہے، ذہنوں میں، اور ذہنوں میں نہیں ہے، عملی طور پر معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے، کروڑوں روپے چھوڑ کر جانے دیجئے، جس طریقے سے اولاد کے حصے بنیں گے اسی طریقے سے اس کی بیوی کا یعنی ماں کا حصہ الگ سے نکالنا پڑے گا، ماں کے ہاتھ میں وہ رقم دینی پڑے گی۔ ماں کی مرضی ہے، وہ چاہے جس کو دے، چاہے خرچ کرے، چاہے کسی کو صدقہ خیرات کر دے، اس کی مرضی ہے، اور ماں کی خدمت کرنا وہ ہمارا فرض ہے، وہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ امی میرے پاس ہے نا، تو امی کا حصہ بھی میرے کو آنا، بیوہ بہن میرے پاس ہے نا، اس کا حصہ بھی میرے کو آنا۔ یہ ذہن ہم نے بنایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں ہوگا۔ یہ جو حالات کی مار جو پڑتی ہے نا، خدا نے، میں نے جو آخری شعر کہا تھا غالباً گزشتہ ہفتے، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو حال جس کو، نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پہلے اپنے کو بدلنا ہوگا، پھر آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے کہ جو کچھ بھی آتا ہے حالات، یہ حالات تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، لیکن توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے۔ اور ایک چیز کہ وراثت کے اندر بہت ساری چیزیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وراثت کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص انتقال کر جائے تو انتقال سے پہلے اس کو جاب سے ریٹائر ہو گیا مان لیجئے کوئی، تو ریٹائرمنٹ کے بعد مرنے سے پہلے جو کچھ ملا، مرنے سے پہلے ملتا ہے نا بھائی، جو بھی فنڈ ملتا ہے تو اس کی ملکیت ہے وہ ترکے میں تقسیم ہوگا۔ مرنے سے پہلے جو بھی ملے گا، پراویڈنٹ فنڈ ہے، گریچوٹی ہے، جو بھی ملتا ہے وہ اس کی ملکیت ہے اور وہ ترکے میں تقسیم ہوگا۔
لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ امداد ملتی ہے، جس کو ہم لوگ پینشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پینشن کہتے ہیں۔ تو یہ جو پینشن کا معاملہ ہے، یہ پینشن جو ہے جس شخص کے نام پر آتی ہے، بیوی مر گئی تو شوہر کے نام پر، شوہر مر گیا تو بیوی کے نام پر، یا اولاد کے نام پر، جس کے بھی نام پر آتی ہیں، اس کے مالک جس کے نام پر آتی ہے وہی ہوگا۔ اس کے اندر ترکے کی تقسیم نہیں ہوگی، اس کے اندر ترکے کی تقسیم نہیں ہوگی، اس کی مرضی ہے جیسا چاہے خرچ کرے۔ لیکن میں نے گزشتہ مرتبہ بھی بتایا تھا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے والدین کے لیے کہ والدین اولاد کے معاملے میں اونچ نیچ سے کام نہ لے، ورنہ یہ بھی ایک بہت بڑی پکڑ کی بات ہے۔ اور میں یہ بات کوئی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب یعنی حضرت بشیر نے، نعمان بن بشیر حضرت بشیر نے میرے امی جان کے کہنے پر اپنی جائیداد میں سے کچھ مال مجھے ہبہ کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نعمان بن بشیر۔ والدہ نے بولے کہ بچہ ہے، تھوڑا سا مال ہے آپ کے پاس، یہ بچے کو کچھ آپ ہبہ کر دیجئے۔ تو حضرت نے جو ہے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے بہت سارا مال حضرت نعمان کو اپنی زندگی میں دے دی۔ تو والدہ نے کیا کہا، آپ نے دیے بہت اچھی بات ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس بات پر کہ آپ نعمان کو اپنے جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے اتنا حصہ ہبہ کر رہے ہیں، اس پر گواہ اللہ کے رسول کو بنا دیجیے۔ کس کو بنائیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت بشیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور خدمت میں آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی جائیداد میں سے یہ حصہ میں اپنے نعمان کو دے رہا ہوں، آپ اس پر گواہ رہنا۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن پھر اچانک آپ نے کہا اچھا رکو، نعمان کے علاوہ بھی کوئی اور آپ کی اولاد ہے؟ آپ نعمان کو دے رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن نعمان کے علاوہ بھی کوئی اور اولاد ہے آپ کی؟ کہا کہ ہاں ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی دیا، ان کو دیا؟ کہا نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایسے ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں ایسے ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ آدمی اگر اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہے دے سکتا، لیکن اولاد کے اندر انصاف کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آج معاشرے میں عام طور پر یہ خامی پائی جاتی ہے، باپ تھوڑا سا کوئی بیٹا پار نکل گیا، اس کی مرضی کے خلاف چل گیا تو باپ کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو بچہ ساتھ میں ہے، جو چھوٹا ہے، جو بڑا ہے، جو کاروبار میں تھوڑا ہاتھ پٹاتا ہے، باپ زندگی میں ہوئی اس کو نوازتا رہتا ہے، ماں زندگی ہی میں اس کو نوازتی رہتی ہے، دوسری اولادیں محتاج ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ماں باپ نے کسی ایک بچے کو دینا شروع کیا تھا وہ واقعتاً ضرورت مند رہتا ہے، لیکن پھر اس کے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ جن کو والدین محروم کر رہے تھے وہ اس وقت جب دینا شروع کیا تھا ضرورت مند نہیں تھے، لیکن حالات کی مار ایسی پڑ گئی کہ معاملہ الٹا ہو گیا، جس کو دیا جا رہا تھا وہ محتاج نہیں رہا، جس کو نہیں دیا جاتا تھا وہ محتاج ہو جاتا ہے، اور والدین اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہاں منبر سے کہہ رہا ہوں ظلم ہے۔ ایسے واقعات معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معاشرے دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت شداد بن اوس نے اس روایت کو نقل کیا ہے، من اغتصب شبرا من الارض طوقه اللہ من 7 ارضین۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی بغیر کسی حق کے لی، اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین بھی کسی کی بغیر حق کے لی، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ جو ٹکڑا رہے گا 7 زمین تک نیچے تک جتنا وہ حصہ رہے گا، اس پورے حصے کو اللہ تعالیٰ اس کے گردن کا طوق بنائے گا قیامت کے دن۔ ہم تصور نہیں کرتے، بنداس دھڑلے سے باپ کے چھوڑے ہوئے گھر میں رہ رہے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے۔ اچھا بہانے بھی ایسے ایسے بنا کے رکھے ہیں، اللہ اکبر، بہنوں کے لیے خاص طور پر۔ ابھی کیا کرنے کا بیٹے تیرے کو، تیرا بھائی زندہ ہے نا، ابھی یہ کیا بات ہے، یہ تیری بچی ہے، بچی کی شادی کریں گے اس وقت دیکھیں گے نا،
تو اطمینان سے رہ بیٹے، اور وہاں کوئی مسئلہ رہنا، آدھی رات کو فون کرنا ہے بھائی حاضر ہے تیرا، انا للہ و انا الیہ، اور ادھر تو وراثت سے محروم کر، تیری بیٹی کی شادی آن دے، اور وہ بچہ ہے نا تیرا، اچھے اسکول میں ڈالنا، فیس ویس کی فکر نہیں کرنا، جب ضرورت پڑی میرے کو فون کرنا، میں کام کر کے دے دوں گا، اور ادھر وراثت کا مال ہڑپ رہا ہے۔ حرام ہے، حرام لفظ کو کان کھول کر سن لیجئے، حرام ہے۔ کیا یہ تماشا بنایا ہوا ہے معاشرے کے اندر، بہن الگ الگ بہانے، کبھی تو عورتیں جو ہیں معاف کر دینا بیٹے، شوہر مر گیا معاف کر دے، جنازے پہ ہاتھ رکھنے لگا، جنازے پہ ہاتھ رکھ، اگر اس نے سب کے سامنے معاف کر بھی دی اور آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بھی لائیں گے تو میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اس کو معاف کرنا نہیں ہے، کل قیامت کے دن پکڑ ہو، کیونکہ وہ معاف کرنا معاشرے کے بنائے ہوئے رسم کی وجہ سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ معاف کرنے لگا، عجیب عجیب بہانے جو ہے۔ اچھا، اور ہڑپنے کے طریقے کیا ہیں؟ بیٹا جو ہے ابو جان کی کار تھی، ابو جب بھی لے کے جاتے تھے میرے کو لے کے جاتے تھے، علامت کے طور پہ میرے کو دے دو، باقی کا حصہ تقسیم کرو۔ ارے ابو تیرے کو بٹا کے لے جاتے تو تیری ہو گئی، اور دوسرے کہاں سے آئے؟ علامت کے طور پہ۔ ابو کی گھڑی بہت اچھی ہے، راڈو، ابو جو ہے جب بھی پہنتے تھے بولتے تھے، ابا نے میرے کو بولے تھے بیٹے یہ گھڑی میں تیرے کو دوں گا بولے تھے، دیے نہیں، جو نہیں دیے وہ وراثت میں تقسیم ہوں گی۔ یہ بہانے ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ یادگار کے طور پہ، علامت کے طور پہ، نشانی کے طور پہ، محبت کے طور پہ، کچھ بھی نہیں ہے، سب وراثت۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وراثت کا جو حق ہے یہ اختیاری نہیں ہے، یہ شریعت کا بنائے ہوا جبری حق۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ شریعت نے جس کے جو حق رکھے ہیں، دنیا میں کوئی انسان حتیٰ کہ نبی بھی اس حق کو زائل نہیں کر سکتا ہے۔ میں بہت بڑا لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ نے وراثت کے جو حقوق بنائے ہیں، وقت کے نبی بھی اس حق کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے نصیبا مفروضا، یہ ہمارے طے کیے ہوئے حصے ہیں، ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اور باپ آسانی سے ٹال دے رہا، اچھا بیٹا بہت بگڑ گیا، سن رہا نہیں، میں تجھے عاق کر دیتا ہوں۔ یہ عاق کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے مذہب کے اندر نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو عاق نہیں کر سکتا، بے دخل جائیداد سے نہیں کر سکتا، اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو کچھ اثاثہ ہوگا، چاہے وہ بڑی وصیت لکھ کر چلے جائے کہ میرے جائیداد میں میرے فلاں بیٹے کا حصہ نہیں ہوگا، اس کی اس وصیت کو نہیں مانا جائے گا۔ عاق نہیں کر سکتے آپ، اور ناانصافی بھی نہیں کر سکتے آپ۔ وصیت بھی 1/3 کے اندر ہوگی، اولاد کے حق میں جو وارث ہے ان کے حق میں وصیت نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال معاشرے کے اندر ہمارے اس بہت زیادہ غفلتیں ہیں، ہم حرام کے لقمے کھاتے ہیں اور ذرہ برابر خیال نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آخری ایک حدیث بتا دوں آپ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کیا الفاظ حدیث کے سن لیجئے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن شبابہ فیما ابلا، کسی بھی بندے کے کل حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے سے قدم ہٹ نہیں سکتے، قدم ہٹ نہیں سکتے، اور کب تک ہٹ نہیں سکتے؟ فرمایا حتی یسأل عن شبابہ فیما ابلا، یہاں تک کہ اس سے اس کی جوانی کے بارے میں سوال نہ کر دیا جائے کہ بتا رات کی تنہائی میں کیا کیا تھا، بتا جو ہے جوانی کے دور میں کیا کیا تھا، اس پورے جوانی کے دور کا جب تک حساب نہیں دے گا قدم ہٹ نہیں سکتے۔ دوسرا وعن عمرہ فیما افنا، اور صرف جوانی کا پوچھ کر چھوڑیں گے نہیں، پوری زندگی کا سوال ہوگا، بتا یہ زندگی کس چیز میں کھپا کر آیا ہے، کس چیز میں کھپا کر آیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وعن مالہ من این اکتسب، اور اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتا مال کن کن سورسز کے ذریعے سے تیرے پاس آتے تھے، اور دوسری بات وفیما انفقہ، اور اس کی آؤٹ گوئنگ کے سورسز کیا کیا تھے اور کیا کیا خرچ کیا کرتا تھا۔ وہاں بول دینا کہ سورسز کے اندر ابو جان نے چھوڑ کر گئی ہوئی وہ پورا جو ہے ایک بلڈنگ تھی جس کا رینٹ آتا تھا اور بہنوں کو محروم کیا تھا، اور پھر دیکھ لی سوچ لیجیے کیا بولیں گے آپ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہمارا معاشرہ دوسروں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں،
ہم اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال میری خواہش تو اس جمعہ میں یہ تھی کہ اس مہینے کو میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، تو یقین مانیے کہ میری دلی خواہش تو یہی تھی کہ میں اس جمعہ سیرت نبی کے موضوع پر کچھ کہتا، آپ کی حیات مبارکہ کے موضوع پر کچھ کہتا، لیکن چونکہ ایک وعدہ کیا گیا تھا، وعدے کی پاسداری بھی کرنا تھی اور کچھ احباب کا تقاضا بھی تھا، اس لیے اس کو کہہ دیا ہے۔ اب چونکہ اب تسلسل چل ہی رہا ہے تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ وراثت کے معاملے کو لے کر بہت سارے غیر مسلم بولے تو سیدھے سادھے نہیں، انٹلیکچل پڑھے لکھے لوگ اس کے اوپر بہت اعتراضات کرتے ہیں، اور ان اعتراضات کی وجہ سے بہت سارے جو ہے مسلمان کا عقیدہ اور ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو آدھا حصہ شریعت نے دیا، ظلم ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر دادا نے کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی چھوڑی ہے اور ان کے بچوں کے ساتھ ساتھ پوتے بھی موجود ہے تو اسلامی شریعت کے حساب سے پوتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، یہ ظلم ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک موضوع چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر کچھ اللہ اگر توفیق دے